وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تابعین کرام سورہ طور آیت نمبر 25. آج کا موضوع کیا ہم دنیا میں زندگی ڈرتے ہوئے گزارتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو بھی درجات جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے خواہ ان کے اپنے عمل اس درجے کے نہ بھی ہوں. یہ صرف ان کے صالح آبا کے اکرام میں ہوگا اور ہم ان صالح آبا کے ثواب اعمال سے بھی کوئی کمی نہیں کریں گے. علاوہ اس کے ہر شخص اپنے ہی عمل کی جزا و سزا میں گرفتار ہوگا. وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ. اور ہم انہیں پھل میوے اور گوشت جو وہ چاہیں گے زیادہ سے زیادہ دیتے رہیں گے. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. وہاں یہ لوگ جھپٹ جھپٹ کر شراب طہور کے جام لیں گے. اس شراب جنت میں نہ کوئی بےہودہ گوئی ہوگی اور نہ گنہگاری ہوگی. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ. اور نوجوان خدمت گزار ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے گویا وہ غلاف میں چھپائے ہوئے موتی ہیں. سامعین کرام سورہ طور آیت نمبر 25. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ. وہ کہیں گے کہ اس سے پہلے ہم یعنی دنیا میں اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں فی اہلنا اپنے گھر والوں میں مشفقین یعنی زندگی بسر کرتے تھے ڈرتے ہوئے. فمن اللہ علینا. آخر کار اللہ نے ہم پر فضل فرما دیا. ووقانا عذاب السموم. اور ہمیں جھلسا دینے والی ہوا کے عذاب سے بچا لیا. انا کننا من قبل ندعوہ. ہم بے شک اس سے پہلے اسی کو پکارتے تھے. انہ هو البر الرحیم. بے شک وہ بڑا محسن اور قدردان ہے.
سامعین کرام، جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور جنتی لوگ جو ہیں گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ وہ بیٹھے ہوں گے آرام تختوں یعنی تختوں پر، تخت شاہانہ پر، اور شاہی لباس اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اور اس میں وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، ان کی خدمت میں وہ لڑکے دوڑتے پھر رہے ہوں گے جو انہی کے لیے مخصوص ہوں گے، ایسے خوبصورت جیسے چھپا کر رکھے ہوئے موتی۔ آج کا جو سبق ہے وہ اقبل بعدہم، تو بہرحال یہ سارے واقعات جو ہیں وہ جنت میں پیش آئیں گے، اور اس میں ایک یعنی جو نقطہ ہے وہ بہت اہم ہے کہ یعنی جو دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے اور جنت میں دخول کے لیے دنیا میں ایک شرط ہے، یہ سامنے کرام ذرا نوٹ کر لیں، اور وہ آیت نمبر 26 ہے کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں ہم ڈرتے تھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے فمن اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا، یعنی اس روش کے بدلے جو ہم نے وہاں اختیار کی تھی، اور دوسری یہ کہ انا کننا من قبل ندعوہ، دو صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی جنت میں داخلے کی جو اہلیت ہے اس میں دو صفات بیان کی گئی ہیں، اور پہلی اس میں یہ ہے کہ فی اہلنا مشفقین، اپنے گھر والوں کے درمیان، یعنی ہماری جو دنیا کی زندگی تھی اس میں ہم ڈرتے ہوئے رہتے تھے، ڈرے ہوئے رہتے تھے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انا کننا من قبل ندعوہ، ہم اسی کو پکارا کرتے تھے۔ بہرحال ان دونوں یہ دونوں آیاتیں جو ہیں یہ قابل ذکر ہیں اور باعث عبرت ہیں، اور نصیحت اس سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، عام طور پہ ہم دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں سامنے کرام، وہ ایک یعنی اگر آپ دیکھیں ایک سرسری نگاہ اس سے بھی دیکھیں تو ہر شخص یوم قیامت یا عذاب آخرت، عذاب قبر سے بے خوف ہو کے زندگی گزار رہا ہے۔ ہماری ایک یعنی غافل لوگوں کا ایک ٹولہ ہے، سوئے ہوئے لوگ ہیں، غافل لوگ ہیں، اور وہ زندگی گزار رہے ہیں، مقصود زندگی انہوں نے باطل یعنی دنیا کو ٹھہرا لیا ہے، اور دنیا ہی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے انتہائی خطرناک ہے۔ اس کا یعنی اس میں ایک جو اس کی بڑی خرابی یہ ہے کہ جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں سامعین کرام، کہ یعنی ایسی کیفیت کیوں پیدا ہوتی ہے، ایسی غفلت والی صورتحال کب پیدا ہوتی ہے، کیوں پیدا ہوتی ہے، ایک سوال ہے یہ۔ یعنی اس سے پہلے میں دوبارہ وہ بات کر رہا ہوں کہ عام معاشرے پر آپ نظر ڈالیں تو ہم اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزارنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ تسبیح جو ہے لے کے اس کا ورد نہیں کر رہے، اللہ کو یاد نہیں کر رہے، یہ مطلب نہیں ہے، وہ زبانی لسانی ذکر مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے بلا دیا ہے بحیثیت مقصود حیات، وہ ہماری منزل ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تیرا رب ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں جانا ہے، اللہ کے ہم ہیں، اللہ کے پاس واپس جانا ہے، لیکن تیاری کر کے جانا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی تیاری نہ کی تو بہت برا حال ہوگا اس کا، کیونکہ آخرت جب جائیں گے یا تو آپ کا چہرہ کالا ہوگا یا سفید ہوگا۔ یہ تو قرآن میں بیان ہو چکا ہے، یوم تسود وجوہ، یوم تبید وجوہ و تسود وجوہ، اس دن بعض چہرے جو ہے سفید براق ہوں گے، چمکتے ہوئے ہوں گے، اور بعض چہرے جو ہے کالے ہوں گے۔ اصل میں یہ قرآنی مضامین، یہ اس پہ غور اور فکر اور تدبر تو کب کا ہم نے چھوڑ دیا، یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا،
قرآن کیا ہے، اس میں کیا مضامین ہیں، اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا سبق ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ نو، یہ کوئی سوال ہم نہیں کرتے. بس وہ رٹا رٹایا جو ہے آپ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، اگر رٹا ہوا ہے، نہیں تو پھر آپ ناظرہ پڑھ لیتے ہیں اور اس کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کار ثواب نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ اس کو ناظرہ تک محدود کریں. اس کو دیکھیں، پڑھ کے آپ نے سمجھنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے. یہ کتاب ہدایت ہے. پھر اس کے لیے لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں نے اس لیے نازل کیا ہے کہ لیدبروا آیاتہ، کہ اس کی آیاتوں میں یہ لوگ تدبر کریں اور تذکر حاصل، نصیحت اس سے حاصل کریں. تو بہرحال نصیحت ہی کے لیے میں آپ سے یہ بات چیت کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو سبق ہے اس میں نے آپ کو کہا ہے کہ دو صفات، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین اور انا کننا من قبل ندعوہ، یہ دو صفات ہیں سامنے کرام. آج کے سبق میں جنت میں جانے کی یا جنتیوں کی دو صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ دنیا میں یہ کیا کرتے تھے. آیا بے خوف و خطر زندگی گزارتے تھے، آیا اللہ کو نہیں پکارتے تھے؟ یہ دونوں بہرحال اسی کی میں تشریح کر رہا ہوں، اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک تو بات یہ یاد رکھیں، وہ دیکھیں شفاعت اور بخشش وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، اس کی بھی میں نے آپ کو وضاحت کی بھی ہے. لیکن آپ جب جائیں گے آخرت میں، آپ کا حشر جو ہے، آپ کن لوگوں کی ٹولی میں شامل ہوں گے، یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرو. جب اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائے گا تو یہاں تو مومن اور مجرم رلے ملے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا. بہت سے مومن جو ہیں، بہت سے مجرموں نے مومنون کی شکل اپنائی بھی ہیں مجرم، ہیں اللہ تعالیٰ کے باغی، ہیں اللہ تعالیٰ سے بھگانے والے، لیکن بظاہر انہوں نے شریعت کا لبادہ اوڑھ کے. لیکن بعض لوگوں تو شریعت سے بھی بے نیاز ہیں، اور ایسی بہت سی تعداد ہے. یہ پہلی تعداد تو کم ہے، لیکن یہ دوسری تعداد کہ ان کو نہ شریعت کا کوئی احساس ہے، نہ کوئی پتہ ہے، نہ کوئی اس کی طرف توجہ ہے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں آپ جیسی زندگی گزاریں گے اسی طریقے سے آپ کا حشر ہوگا، یعنی دوبارہ آپ اسی طریقے سے اٹھیں گے. آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں ایک حدیث کا مفہوم بتاؤں کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جیسے لوگوں جیسے تم زندگی گزار رہے ہو، یعنی جس انداز میں اور جس خیال سے اور جس نیت سے، اسی پر تمہاری موت آئے گی. کما تعیشون تموتون، اس میں تمہاری یعنی اس حالت میں تمہاری موت آئے گی. دنیا دار، اگر کوئی شخص دنیا دار ہے تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کی جو آخری وقت ہے اس کا مومنوں جیسا حال ہو، یا جیسے مومن جیسے روح قبض کی جاتی ہے، نہیں. اس کے پاس دوزخ کے فرشتے آئیں گے جو دنیا دار ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلایا ہوا ہے بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب، تو ان کے پاس تو دوزخ کے فرشتے آئیں گے. یہ ساری معاملات ہیں، اس سے ہم بے فکر ہیں اور کوئی ہمیں اس کی فکر ہی نہیں. حالانکہ ایک حالت ضرور ہوگی آپ کی، یا تو آپ کے پاس یعنی موت کے وقت دوزخی یعنی جہنم کے فرشتے آئیں گے اور وہ آپ کی روح کو لے جائیں گے رب کے پاس. بہرحال وہ ایک الگ حدیث ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا حشر دو قسم کے لوگوں میں سے ایک میں سے ضرور ہوگا. اگر مومنین میں آپ کا یعنی شمار ہے دنیا میں، یعنی اللہ آپ کی منزل ہے، آخرت آپ کی ترجیح ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے لیے ایک رول ماڈل بنایا ہے، تو پھر بے شک جنت کے فرشتے آئیں گے. یہ میں آپ کو کہہ دے رہا ہوں. پھر جنت کے فرشتے آئیں گے اور وہ آپ سے ملاقات کریں گے اور آپ کی روح کو لے جائیں گے. وہ ایک الگ حدیث ہے، وہ انشاءاللہ بیان بھی کی ہے، پھر بھی انشاءاللہ کبھی بیان ہو جائے گی. لیکن اگر آپ دنیا دار ہیں اور
بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب آپ نے اللہ کو بھلایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ طاغوت کے پرستار ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، آپ ایسے نہیں ہیں۔ آپ نے طاغوت سے تو انکار ہی نہیں کیا، طاغوتی قوتوں سے آپ نے دوستی کر لی، شیطان آپ کا ساتھی بن گیا۔ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جس نے بھی رحمان کی یاد سے یہاں اعراض کر لیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزاری۔ یہ دیکھیں میں بھلا کے زندگی گزار رہا ہوں، اور میں یعنی ہو سکتا ہے میرے بعض سامعین جو ہیں بالکل نئے ہوں اور وہ یہ سمجھیں کہ یار یہ تسبیح جو ہے یہ خرید لینی چاہیے اور ذکر شروع کر دینا۔ ایسی بات نہیں ہے سامنے کا، وہ تسبیح وہ یاد میری مراد نہیں ہے کہ آپ زبانی ذکر نہیں، قلبی ذکر آپ کا، قلب آپ کا رجوع کر لیں، قلب کو آپ اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے زندگی گزاریں، تو وہ میری مراد ہے۔ تو اگر آپ نے اللہ کو یاد کیا اور اللہ کے لیے زندگی گزاری، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے لیے زندگی گزاری، تو جنت کے فرشتے آئیں گے، نہیں تو پھر دوزخ کے آئیں گے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ دوبارہ اگر اس مضمون کا میں آپ کو سامنے خلاصہ بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے لیے زندگی خاص کر دی اور اللہ کے لیے زندگی گزاری، تو آپ کے پاس جنت کے فرشتے آئیں گے اور وہ آپ کو لے جائیں گے، رب کے حضور پہلی پیشی ہوگی، سب سے پہلی پیشی آپ کے رب کے حضور ہوگی۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو یقیناً پھر دوزخ کے فرشتے آئیں گے، عذاب کے فرشتے آئیں گے، وہ آپ کی روح کو کھینچیں گے، نکالیں گے، وہ تفصیلی حدیث موجود ہے۔ لیکن بات یہ ہے، تو اب میں آپ کو تذکرہ کر رہا تھا کہ بعض چہرے کالے اور بعض چہرے، اور میں آپ کو یہ تذکرہ کر رہا تھا کہ جب آپ روز قیامت اٹھیں گے تو حساب کتاب تو بعد کی بات ہے، لیکن پہلے سے آپ یعنی وہاں جو ہیں لوگ دو گروہ ہو جائیں گے، ایک جنتیوں کا ٹولہ اور ایک دوزخیوں کا ٹولہ۔ فوراً فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، قرآن میں الفاظ ہیں، ان میں امتیاز پیدا کر دوں گا جو دوزخی لوگ ہیں۔ یہ نہیں کہ رلے ملے، یہاں تو رلے ملے ہیں نا، نہیں، وہاں الگ الگ ہوں گے۔ جنتی لوگوں کا الگ گروہ ہوگا اور دوزخیوں کا الگ گروہ ہوگا۔ اب دیکھیں یہ موت، یعنی جب آپ یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے، فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ امتیاز پیدا کر دے گا۔ وہاں یہ نہیں ہوگی کہ مومن اور مجرم جو ہیں اکٹھے ہوں گے، نہیں، ان کی الگ ٹولی ہوگی، ان کی الگ ٹولی ہوگی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو کہا کہ جو مجرموں کی ٹولی ہے ان کے چہرے کالے ہوں گے، جو مجرموں کی ٹولی ہے ان کے چہرے کالے ہوں گے۔ اور مجرم کون ہیں؟ جنہوں نے رب کو بھلا کے زندگی گزاری۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور وضاحت بھی کر دوں کہ رب کو بھلا کے زندگی گزارنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو نہیں پہچانا بطور مقصود حیات، وہ آپ کی منزل ہے، آپ نے اس کے پاس جانا ہے، آپ اس کے ہیں، وہ آپ کا مالک ہے، اور آپ نے واپس جانا ہے، لیکن تیاری کر کے جانا ہے۔ اور یا مجھے مولانا روم کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ کل الینا راجعون، قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم میں سے ہر شخص میرے پاس آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ مولانا روم فرما رہے ہیں کہ مومن زنور جمالی میں رسد، کافر زنور جلالی میں رسد۔ دونوں جائیں گے، مومن اور کافر دونوں جائیں گے، لیکن مومن جو ہے اللہ تعالیٰ کے جمال کی صورت میں اللہ کے پاس پیشی ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی اس پہ، مومنوں پر اللہ کی رحمت ہوگی، جمال اللہ تعالیٰ کے جمالی نور کا وہ سامنا کریں گے۔ اور لیکن کافر جو ہیں، کافر کون ہیں؟ جنہوں نے رب کو بھلا دیا، زبان سے کلمہ پڑھ لیا لیکن عملی طور پہ رب کو بھلا کے زندگی گزاری اور باطل کو مقصود بنا کے زندگی گزاری، یہ کافر ہیں حقیقت میں۔ تو یہ جو ہیں، یہ جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا یہ بھی اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، لیکن اللہ کا جلال، غیظ و غضب ان کی طرف متوجہ ہوگا۔
اور اس دن کی جو گھبراہٹ ہے وہ ان پر طاری ہوگی، لیکن مومنوں پر اس دن کی گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی۔ وہم یومئذ وہم من فزع یومئذ آمنون، او کما قال، ایسے الفاظ ہیں، وہم من فزع یومئذ آمنون، اس دن کی گھبراہٹ سے یہ مومن جو ہے امن و امان میں ہوں گے، ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، اور ان کے لیے تو خوشخبری ہوگی۔ حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو وہ تو رب کی ملاقات کا دن ہے، حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ بہرحال تو سامعین اکرام، اس سبق میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ جنتی لوگوں کی دو صفات یہاں بیان ہوئی، یعنی وہ ان دو صفات کے دنیا میں حامل تھے، اور یہاں ان دو صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین۔ بہرحال شروع سے پڑھتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ سب ایک دوسرے سے پوچھیں گے، آپس میں گفتگو کریں گے۔ تو سامعین اکرام، یہ یعنی جو بات ہے کہ یتساءلون، ایک دوسرے سے بات کریں گے، یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہاں ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے، یعنی ہم جس یہاں ماحول میں رہ رہے ہیں، اور تو جس طرح میں اپنے پڑوسی کو جانتا ہوں، اپنے دوست کو جانتا ہوں، اسی طریقے سے وہاں یعنی ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ ایک سوال یہ ہے نا کہ کیا ہم، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ بیا وہاں ہم ایک دوسرے کو پہچانیں گے کہ نہیں، تو اس کی بات یہ ہے کہ ہاں ایک دوسرے کو ہم پہچانیں گے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیوی تھی، یہ میرا شوہر تھا، یہ تھا، وہ تھا، یہ میرے پڑوسی تھے، تو اس طریقے سے پہچانیں گے۔ اچھا، جو جنتی لوگ ہیں اور جو یہاں اچھے اعمال کرتے تھے، وہاں بھی وہ اکٹھے ہو جائیں گے اور ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب وہ یہ کہیں گے قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، کہ اس سے پہلے جو ہے ہم اپنے گھر والوں میں، یہ ہے یعنی دیکھیں اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے، یعنی خوف کے ساتھ۔ تو یہ کیا چیز ہے خوف؟ یہ کس چیز کا خوف ہے؟ تو اس کے بارے میں بات یہ ہے سامنے کرام کہ دیکھیں مومن کی منزل اللہ ہے۔ اچھا، اس کو اب یہاں جب زندگی گزارنی ہے تو ایک محتاط زندگی گزارنی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی کی نافرمانی سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، یعنی تقویٰ کی زندگی گزارنی ہے، تقویٰ کی زندگی، محتاط زندگی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں تو ہمارے ساتھ نفس شامل ہے نا، ہمارے تقاضے ہیں، تو تقاضے مختلف تقاضے ہیں ہمارے۔ ایک تو نفسانی تقاضا ہے، جسمانی بہت سے تقاضے ہیں، کھانے کے ہیں، پینے کے ہیں، اور آرام کرنے کے ہیں، یہ وہ نا، یہ نفس ہمارا یعنی نفسانی، یعنی ہماری ظاہری ضروریات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ تو اس میں لوگ حد سے آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ رزق حلال کمانا جو ہے وہ ہماری ضرورت ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں اس میں احتیاط سے کام نہیں لیتے، رزق حلال کے لیے نا وہ اس سے کام نہیں لیتے کہ بھئی رزق حلال جو ہے یعنی اس میں احتیاط نہیں کرتے۔ یہ تو عام ہمارا مسئلہ ہے سامنے کہ آپ کو معلوم ہے، سارے سرکاری لوگ اور غیر سرکاری لوگ یعنی احتیاط کا دامن چھوڑ کے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ٹماٹر، ایک ریڈی والا تھا، ٹماٹر لینے اس سے رکا، تو اس نے میں نے اس کو کہا کہ یار 2 کلو ٹماٹر دے دو، تو اس نے کچھ اس میں نرم بھی ڈال دیے جس کی جلد گل چکی تھی۔ تو مثال کے طور پہ تو اب یہ ہے نا کہ آپ کس چیز کے پیسے لے رہے ہیں مجھ سے؟ آپ صحت مند ٹماٹروں کے پیسے لے رہے ہیں، کوئی کوڑا کباڑ تو نہیں دے رہے۔ لیکن اس نے وہ چند ڈال لیے، پھر میں نے اٹھا تو لیے، اسے بتایا، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے ڈال دیے اس میں کہ اس کو وہ نکالنا تھا سودا۔ تو اب یہ دیکھیں اس نے
یعنی مجھ سے اچھے ٹماٹروں کے پیسے لے کے گندے ٹماٹر مجھے دے رہا تھا، چند ٹماٹر گندے بھی ڈال رہا تھا۔ یہ ہر ایک، یعنی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ریڈی والے سے لے کر جو آپ کا وزیر اعظم ہے وہاں تک یہ معاملہ جاتا ہے، تمام سرکاری غیر سرکاری، یہ ایک بے خوف و خطر زندگی ہم گزار رہے ہیں، مشفقین۔ ایسا یہ احتیاط والی زندگی نہیں ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو اپنا حق پورا دیں اور کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھائیں۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنا ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ میں نے ویسی یعنی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کی۔ ہر ایک جو ہے بے خوف و خطر زندگی گزار رہا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں، صرف رزق حلال کی میں بات نہیں کر رہا۔ بیوی مثال کے طور پہ شوہر کے ساتھ سلوک کر رہی ہے، بے خوف و خطر اپنا سلوک جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر رہی ہے اور اسے کوئی خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی رضا کا کوئی خوف نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق زوجین بتائے ہیں اس کا اس کو پاس ہی نہیں ہے، اگرچہ وہ سنتی ہے لیکن نہیں، میری مرضی، میں شوہر سے اپنی مرضی سے بولوں گی، اپنی مرضی سے سلوک کروں گی۔ معاذ اللہ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کا خوف، انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، اس سے پہلے ہم ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے تھے۔ یہ مضمون جاری ہے، مضمون میں بھی تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔ جی اب ترجمہ سنا دیں۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دنیا میں گزرے ہوئے حالات پوچھیں گے۔ قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، یہ کہیں گے کہ پہلے ہم اپنے گھر والوں میں ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے تھے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ And they will approach one another inquiring. قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ۔ They will say, before this, we were fearful for our families. سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔